غلط جملوں کی درستی۔ تحریر و تقریر میں زبان اور بیان کی صحت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ گفتگو کے دوران میں درست اور خوبصورت الفاظ کا استعمال بولنے والے کی شخصیت کو باوقار بنا دیتا ہے، جبکہ غلط سلط الفاظ کا استعمال اور کمزور لہجہ شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ زبان دانی میں اس موضوع پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ذیل میں طلباء کی سہولت کے لیے زبان دانی کے چند بنیادی اور اہم اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ طلباء کو چاہیے کہ وہ تحریر و تقریر میں ان اصولوں کو پیش نظر رکھیں۔ زبان دانی کے چند اہم اصول۔ Some important principles of language learning۔ پہلا ہے جمع اسموں میں پہلے حرف کا لفظ لکھنا یا بولنا غلط ہے۔ دیکھو جمع اسم آ جائے نا تو اس میں اس سے پہلے جو ہے نا ہر کا لفظ نہیں لکھنا چاہیے۔ مثلا ہر ممالک یا ہر اشخاص کہنا غلط ہے، اس کے بجائے ہر ملک اور ہر شخص کہنا درست ہوگا۔ اب ممالک اور اشخاص ہی جمع ہیں، اس سے پہلے ہر کا لفظ نہیں لگانا، ہر ملک اور ہر شخص لگانا ہے۔ نمبر 2، ایک جملے میں دو ہم معنی الفاظ کا لانا غلط ہے۔ مثلا آب زمزم کا پانی کی جگہ صرف آب زمزم کہنا چاہیے۔ اب دیکھو آب کا مطلب بھی پانی ہوتا ہے اور ادھر ایک اور پانی کا لفظ استعمال کر دیا ہے تو یہ غلط ہوگا۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ آب زمزم کا پانی کی جگہ صرف آب زمزم کہنا چاہیے۔ اس طرح کوہ ہمالیہ کا پہاڑ کہنا غلط ہے، اس کی جگہ صرف کوہ ہمالیہ، اور ماہ رمضان کے مہینے کے روزے کی جگہ ماہ رمضان کے روزے کہنا چاہیے۔ نمبر 3، مصدر کے ساتھ نے کا استعمال کہنا صحیح نہیں ہے۔ مثلا تم نے کہاں جانا ہے کی جگہ تمہیں کہاں جانا ہے صحیح اور درست ہوگا۔ اردو میں کسی اسم کے آخر میں آنے والے حروف الف یا ہے کو یا مجہول بڑی اے سے بدلنے کا نام امالہ ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ لفظ جیسا بولنے میں آئے گا ویسا ہی لکھنے میں آئے گا۔ مثلا جلسے میں بہت لوگ آئے تھے کی جگہ جلسے میں بہت لوگ آئے تھے لکھا اور بولا جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جلسہ لکھا ہوا ہے، آخر میں گول ہے آتی ہے، اس کی جگہ پر آپ نے بڑیے یا مجہول لکھنا ہے، جلسے میں بہت لوگ آئے تھے۔ نمبر 5 ہے مؤنث فعل کی گردان میں نون غنہ کا اضافہ صحیح نہیں ہوتا۔ مؤنث مذکر مؤنث ہم نے پڑھے تھے، کچھ الفاظ مذکر استعمال ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ جو مؤنث فعل ہوتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے؟ نون غنہ کا اضافہ نہیں کرنا۔ مثلا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں غلط ہے، اب رہیں یہاں پر ہے تو یہ غلط ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں صحیح ہے۔ اس طرح عورتیں سویٹر بن رہی ہیں غلط ہے، عورتیں سویٹر بن رہی ہیں صحیح ہے۔ نمبر 6 ہے علامت اضافت۔ زیر اور حرف عطف واو صرف فارسی اور عربی الفاظ میں لائے جاتے ہیں، کسی اردو یا ہندی لفظ کے ساتھ ان کا استعمال جائز نہیں۔ مثلا دامن کوہ صحیح ہے، دامن پہاڑ کہنا غلط ہوگا۔ اس طرح روٹی اور پانی کہنا صحیح ہوگا مگر روٹی و پانی کہنا غلط ہوگا۔ عربی میں جمع 3 کی عدد سے شروع ہوتی ہے، 2 کے لیے تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، چنانچہ عربی میں 2 کے لیے جمع کا صیغہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا 2 اشعار، 2 کتب کہنا غلط ہے، جبکہ 2 شعر، 2 کتابیں کہنا صحیح ہوگا۔ متشابہ ہم آواز الفاظ، لفظوں کے استعمال میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ مثلا انہوں نے حساب بے باک کر دیا، اس جملے میں بے باک کی جگہ بے باک قاف آنا ہونا چاہیے۔ اب دیکھو متشابہ الفاظ کیا ہوتا ہے،
ان کی آواز تو ایک جیسی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ بولنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو حروف یا لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اب جیسے لفظ بے باغ، بے بڑیے، بے الف اور کاف، اور اس کی جگہ جو کاف ہے اس کی جگہ قاف استعمال ہوگا، یہ دو نقطوں والا۔ نمبر 9 ہے اہل زبان کے روزمرہ کی پیروی بھی لازم ہے۔ اس اصول کی روشنی میں ہر روز کو ہر دن اور آئے دن کو آئے روز کہنا غلط ہوگا۔ دیکھو ہر روز اصل میں لفظ ہوتا ہے ہر دن، اور آئے دن کو ہر آئے روز کہتے ہیں۔ محاورے اور ضرب المثل کے الفاظ میں کسی قسم کا رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا لال پیلا ہونا کی جگہ نیلا پیلا ہونا، اور ایک انار 100 بیمار کی جگہ ایک انار 1000 بیمار کہنا غلط ہوگا۔ محاورے اور ضرب المثل، محاورے اور ضرب المثل کو ہم آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے، بس آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو الفاظ محاورے اور ضرب المثل کی جگہ استعمال ہوں تو وہ ویسے لکھنے جیسے ہوتے ہیں۔ مبادہ کے معنی ہیں ایسا نہ ہو، چنانچہ تحریر و تقریر میں مبادہ کے ساتھ نہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا یہ کہنا غلط ہوگا محنت کرو مبادہ فیل نہ ہو جاؤ، صحیح جملہ یہ ہوگا محنت کرو مبادہ فیل نہ ہو جاؤ۔ یہ لیسٹ، اس کے لیے LEST لیسٹ استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب بھی نیگیٹو ہوتا ہے، مبادہ کا مطلب ہی نیگیٹو ہوتا ہے، ایسا نہ ہو۔ تو اس کے بعد جب نہ لگائیں گے تو جملہ مثبت بن جائے گا۔ دیکھیں دو منفی جملے جب آپس میں ملتے ہیں تو جملہ مثبت بن جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد نیگیٹو یا منفی نہیں لگانا۔ تو جملہ دیکھیں غلط جملہ کیا ہے، محنت کرو مبادہ فیل نہ ہو جاؤ۔ صحیح جملہ یوں ہوگا محنت کرو مبادہ فیل نہ ہو جاؤ، یہ غلط ہوگا محنت کرو مبادہ فیل ہو جاؤ، یہ درست ہے۔ اب دیکھو اس کو دوسرے لفظ میں دیکھتے ہیں، محنت کرو ایسا نہ ہو فیل ہو جاؤ، مبادہ کا مطلب ہی ایسا نہ ہو، تو پھر اس میں منفی پہلے آ چکا ہے۔ 12 نمبر ہے جب کسی جملے میں چونکہ استعمال ہوگا تو اس کے بعد اس لیے ضرور آئے گا۔ اس طرح جوں جوں کے بعد توں توں، اور جیسے جیسے کے بعد ویسے ویسے لازماً آتا ہے۔ یاد رکھیں کہ چونکہ کے بعد اس لیے، جوں جوں کے بعد توں توں، جیسے جیسے کے بعد ویسے ویسے لازماً آتا ہے۔ مثلا چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے آج کالج نہیں آیا، جوں جوں ہم بلندی پر جائیں توں توں سردی بڑھتی ہے، جیسے جیسے منزل قریب آتی گئی ویسے ویسے ہم خوش ہوتے گئے، کہنا ہی درست ہوگا۔ ہائے مختفی والے لفظ کو حالت فاعلی میں لانے کے لیے لفظ کے آخر میں گی لگاتے ہیں، جیسے تازہ سے تازگی، شگفتہ سے شگفتگی وغیرہ۔ یہ اصول صرف ہائے مختفی والے لفظ کے لیے ہے، بصورت دیگر درستگی، فوتگی، ناراضگی جیسے الفاظ بنانا غلطی تصور ہوگا۔ اب دیکھیں تازہ، لفظ تازہ لکھا ہے تو اس کے آخر پہ گول ہے آئی ہے، تو جس کے آخر پہ ہائے مختفی گول ہے آئے تو اس کو آپ چھوٹیے گاف چھوٹیے گی میں تبدیل کر سکتے ہیں، جیسے تازہ سے تازگی، شگفتہ اس کے آخر پہ گول ہے آئی ہے، شگفتگی۔ اب اس میں دیکھیں درستگی، اب لفظ درست ہے، دال ریز سین تے، اب اس کے آخر میں گول ہے نہیں آئی تو اس کو درستگی لکھنا غلط ہے، درستی۔ فوتگی، آپ فوتگی نے فوت لکھیں گے تو فوت میں ہے نہیں آتی تو فوتگی غلط ہے۔ ناراضگی میں ناراضی آئے گا، تو ناراضگی میں دیکھیں ناراض آخر میں زواد آتا ہے تو ہے نہیں آتی، تو پھر ناراضگی لکھنا غلط ہے، ناراضی لفظ ہوگا۔ اب ہم طالب علموں کے استفادے کے لیے مختلف حوالوں سے کچھ غلط اور درست جملے لکھتے ہیں، انہیں اپنی تحریر و تقریر میں ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ املا کی اغلاط، اب دیکھو املا کی اغلاط کیا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ املا کی اغلاط میں کیا آئے گا، سپیلنگ ایرر اس کو کہتے ہیں، کہ غلط جملے درست جملے۔ السلام علیکم کے بعد عرض ہے، اب یہ یہاں پر السلام علیکم غلط لکھا ہوا ہے، الف لام ساتھ میں آئے گا، السلام علیکم کے بعد عرض ہے، یا السلام علیکم ایسے لکھے جاتا ہے۔ مجھے تمہاری مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں آئے گا، یہ ہے آخر میں گول ہے نہیں آئے گی، مجھے تمہاری مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرا نمبر دیکھیں،
مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، یہ غلط ہے، مجھے ایک ضروری کام پڑ گیا ہے، یہاں پر دو چشمی ہے نہیں آئے گی۔ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، اس میں ناراضی کی کیا بات ہے؟ ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے ہائے مختفی، یعنی کہ گول ہے اگر آخر میں آئے تو گاف چھوٹے گی لگائیں گے، ورنہ گاف چھوٹے گی نہیں لگائیں گے۔ اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے، غلط ہے، اس میں ناراضی کی کیا بات ہے، درست ہے۔ مجھے یہ بات سن کر حیرانگی ہوئی، غلط، مجھے یہ بات سن کر حیرانی ہوئی۔ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، اب صحیح یہاں لفظ غلط لکھا ہوا ہے تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح کا لفظ جو ہے نا صحیح ایسے لکھنا ہے۔ میں اس معاملے میں بالکل خاموش ہوں، میں اس معاملے میں بالکل خاموش ہوں۔ اب دیکھیں بالکل جو لفظ لکھا ہے نا اس میں غلطی بالکل کی ہے، بے لام کاف لام، یہ غلط لکھا ہے، بے الف با الگ لکھنا ہے، لام کاف لام الگ لکھنا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بانی ہیں، اب یہاں پر غلطی ہے قائد اعظم کی، دیکھو قاف الف عین دال، اب عین دال نہیں آتا، حمزہ اور دال آئے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بانی ہیں۔ میٹھے خربوزے کو شہد سے تشبیہ دیتے ہیں، یہاں پر لفظ تشبیہ کی غلطی ہے، تشبیہ ایسے نہیں ہوتا، تشبیہ ہوتا ہے میٹھے خربوزے کو شہد سے تشبیہ دیتے ہیں، آخر میں گول ہے آئے گا۔ پھولوں پر پز مردگی، ہاں یہاں پر یہ پز مردی جو ہے نا لکھا ہوا ہے تو پز مردگی آئے گا، یہ پھولوں پر پز مردگی چھائی ہوئی ہے، تو پھولوں پر پز مردگی چھائی ہوئی ہے، گاف چھٹے گی ہے آخر پہ آئے گا۔ عالیہ اور شازیہ پڑھ رہی ہیں، یہ رہیں جو غلط ہے، نون قرنا نہیں آئے گا، عالیہ اور شازیہ پڑھ رہی ہے۔ ناجائز تجاوزات ختم کر دی جائیں گی، اب ناجائز اور تجاوزات دونوں ہی ایک ہم معنی لفظ ہے تو ناجائز کو ہٹا دیں گے، تجاوزات ختم کر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر کر دی جائیں گی غلط ہے، دیے جائیں گے، دیکھو دوبارہ دیکھیں، ناجائز تجاوزات، ناجائز کا لفظ کٹ جائے گا، تجاوزات ختم کر دی کی جگہ کر دیے جائیں گی، گی کی جگہ گے آئے گا، تجاوزات ختم کر دیے جائیں گے۔ ابھی جملے میں ناجائز ایک لفظ غلط ہے، یہ کاٹ دیا جائے گا، دی کی جگہ دیے آئیں گا اور گی کی جگہ گے آئے گا۔ یہ شعر اردو ادب میں ایک نئی جدت ہے، یہ شعر اردو ادب میں ایک جدت ہے۔ اب دیکھو نئی کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے اور جدت کا مطلب بھی نئی چیز کو کہتے ہیں، دو ہم معنی الفاظ ایک ساتھ استعمال نہیں ہوتے۔ میں فی الحال ابھی نہیں آ سکتا، میں فی الحال نہیں آ سکتا، دیکھو فی الحال کا مطلب بھی ابھی ہوتا ہے اور ابھی کا مطلب بھی ابھی ہوتا ہے، میں فی الحال نہیں آ سکتا۔ اب آ جاتے ہیں واحد جمع کی اغلاط ہوتی ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ہر امراض کا علاج ہوتا ہے، ہم نے ایک اصول پڑھا ہے کہ ہر جو ہے نا ہر کے بعد جمع اسم نہیں آئے گا، یہاں پر امراض لکھا ہوا ہے تو یہاں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے۔ میں نے ہر ممالک کی سیر کی، یہ غلط ہے، ممالک کی جگہ ملک آئے گا، کیونکہ ہم نے اصول پڑھا ہے کہ ہر جب لفظ پہلے آ جائے تو پھر یہ جمع اسم نہیں آئے گا، میں نے ہر ملک کی سیر کی ہے۔ احمد نے 2 من گیہوں خریدا، احمد نے 2 من گیہوں خریدے، اب خریدے آئے گا، خریدا غلط ہے، 2 من گیہوں خریدے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء اللہ ہوئے، اب یہاں پر اولیاء لکھا ہوا ہے جو کہ غلط ہے، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں۔ میں نے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، میں نے تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، اب دیکھو یہاں مشکلاتوں لکھا ہوا ہے، میں نے تمام مشکلاتوں غلط ہے، میں نے تمام مشکلات، جو تمام کا لفظ آ جائے تو اس کے ساتھ تمام مشکلات آئے گا، یہ لفظ کی غلطی ہے، آپ نے دیکھ لینا مشکلاتوں یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے، تمام مشکلات آئے گا۔ یہ دونوں کتب میری پسندیدہ ہیں، یہ دونوں کتابیں میری پسندیدہ ہیں، وہ کئی سالوں سے یہیں مقیم ہے، وہ کئی سال سے یہیں مقیم ہے، جب کئی کا لفظ آ جائے تو سالوں نہیں آئے گا، کئی سال آئے گا۔ دونوں فریقین نے آپس میں صلح کر لی، فریقین نے آپس میں صلح کر لی، اب دیکھیں دونوں اور فریقین ایک ہی لفظ ہے کہ دونوں اور فریقین، تو فریقین نے آپس میں صلح کر لی تھا۔
جناب ہیڈ مسٹریس صاحبہ، جناب ہیڈ مسٹریس، دیکھو جناب غلط ہے اور صاحبہ، جناب ہیڈ مسٹریس، جناب بھی کٹ جائے گا اور صاحبہ بھی کٹ جائے گا، صرف جناب ہیڈ مسٹریس آئے گا۔ علی نے اخبار پڑھ لی ہے، علی نے اخبار پڑھ لیا ہے، اخبار یہ جو ہے نا مذکر ہے، اس کے لیے پڑھ لیا ہے، اسے ابھی تک ہوش نہیں آئی ہے، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا ہے۔ قاسم کے سر میں درد ہو رہی ہے، قاسم کے سر میں درد ہو رہا ہے، درد جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے، درد ہو رہا ہے۔ لوگ گہری غاروں میں رہتے تھے، لوگ گہرے غاروں میں رہتے تھے، یہاں پر گہری کی جگہ گہرے آئے گا۔ آج میں نے سائیکل چلایا، آج میں نے سائیکل چلائی، یہ جملے کئی مرتبہ امتحانات میں آ چکے ہیں، ان کو توجہ سے پڑھیں، یہی جملے آنے ہیں، اور جہاں پر انسان کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے مذکر مؤنث میں، تو آج میں نے سائیکل چلائی یہ درست ہوگا۔ فٹ بال میری پسندیدہ کھیل ہے، فٹ بال میرا پسندیدہ کھیل ہے۔ رات میں نے ایک خواب دیکھی، رات میں نے خواب دیکھا۔ میری قلم کہاں ہے، میرا قلم کہاں ہے۔ رابعہ یہ بات سن کر ہکی بکی رہ گئی، رابعہ یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ مرض بڑھتی گئی جوں جوں دوا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ میں صبح سے آپ کا راہ دیکھ رہا ہوں، میں صبح سے آپ کی راہ دیکھ رہا ہوں۔ بچے کا ناک بہہ رہا ہے، بچے کی ناک بہہ رہی ہے، کی ناک آئے گا۔ اس دکان کی دہی کھٹی ہے، اس دکان کا دہی کھٹا ہے۔ مجھے اردو نہیں آتا، مجھے اردو نہیں آتی۔ جب بھی سبجیکٹ استعمال ہو، مضامین استعمال ہو، وہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ میں نے آج کی اخبار نہیں پڑھی، میں نے آج کا اخبار نہیں پڑھا، اخبار ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ میں نے آپ کی بہت انتظار کی، میں نے آپ کا بہت انتظار کیا۔ آپ کل چین کی طوطی بول رہے ہیں، اب یہ ہے آج کل چین کی طوطی بول رہی ہے، غلط ہے، آج کل چین کا طوطی بول رہا ہے، چین کا طوطی بول رہا ہے۔ صابن سے میل اتر جاتی ہے، صابن سے میل اتر جاتا ہے، میل اتر جاتا ہے۔ بچے کی قلم گم ہو گئی، غلط ہے، بچے کا قلم گم ہو گیا۔ گلی میں بہت زیادہ کیچڑ تھا، گلی میں بہت زیادہ کیچڑ تھی۔ ہرا ہرا گھاس دیکھ کر جی خوش ہو گیا، ہری ہری گھاس دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ ہرا ہرا گھاس دیکھ کر جی خوش ہو گیا، ہری ہری گھاس دیکھ کر جی خوش ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بڑا فکر ہے، مجھے اس بات کی بڑی فکر ہے۔ یہ پتھر بہت بھارا ہے، یہ پتھر بہت بھاری ہے۔ کمرے کا چھت ٹپکنے لگا ہے، کمرے کی چھت ٹپکنے لگی ہے۔ مکتوبات غالب چھپ گئے ہیں، مکتوبات غالب چھپ گئی ہے۔